گھنے جنگل میں دو ہوشیار چڑیا بہنیں رہتی تھیں، جس میں بڑی بہن کا نام ٹنٹنی چڑیا اور چھوٹی بہن کا نام نکو چڑیا تھی۔ وہ اپنے خاندان کے ساتھ ایک پرانے بلوط کے درخت کی اونچی شاخ پر ایک آرام دہ گھونسلے میں رہتی تھیں۔ جنگل عموماً پرامن ہوتا تھا، لیکن حال ہی میں ایک خونخوار عقاب آ گیا تھا، چھوٹے جانوروں پر حملہ کر کے انہیں شکار بنا رہا تھا۔ عقاب بہت تیز اور طاقتور تھا اور اس کے نوکیلے پنجے ہر چیز کو چیر سکتے تھے۔ ایک دن چڑیا بہنیں اپنے گھونسلے کے قریب کھیل رہی تھیں کہ اچانک انہیں آسمان سے سائیں سائیں کی آواز سنائی دی۔ عقاب شکار کی تلاش میں چکر لگا رہا تھا۔ دونوں بہنیں خوف زدہ ہو کر جلدی سے اپنے گھونسلے میں واپس بھاگ گئیں۔ بڑی چڑیا، جس کا نام ٹنٹنی تھا، اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، ہمیں بہت محتاط رہنا ہوگا۔ چھوٹی چڑیا نے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے کہا، عقاب بہت خطرناک ہے، ہمیں چھپے رہنا چاہیے۔ لیکن اس کی آنکھ میں خوف واضح تھا۔ ٹنٹنی چڑیا نے کچھ دیر سوچ کر کہا، لیکن اگر وہ ہمیں ڈھونڈ لے تو ہمارا گھونسلہ اتنا مضبوط نہیں ہے کہ اسے روک سکے۔ نکو چڑیا نے کہا، تم صحیح کہہ رہی ہو، ہمیں اپنا گھر مضبوط بنانا ہوگا، جیسے اماں اور ابا ہمیشہ کہتے تھے۔ اس رات جب چاند چمک رہا تھا، چڑیا بہنوں نے جنگل کے فرش سے مضبوط ٹہنیاں، کانٹے دار جھاڑیاں اور کچھ چپکنے والا رس اکٹھا کیا تاکہ اپنے گھونسلے کو مضبوط بنا سکیں۔ دونوں نے دن رات محنت کی اور ہر جگہ کو مضبوط بنایا۔ اگلی صبح عقاب واپس آیا۔ اس کی نظر چڑیا، جو کہ دونوں بہنوں کا اکٹھا گھونسلہ تھا، اس پر پڑی۔ وہ غرا کر نیچے آیا۔ اس نے اپنے طاقتور پنجوں سے گھونسلے کو چیرنے کی کوشش کی، لیکن کانٹے اور چپکنے والے رس کی وجہ سے وہ ناکام رہا۔ عقاب نے پنجے میں پھنس گئے اور اس کے پنجے پھنسنے کے بعد زور سے غصے میں چیخ ماری، تم لوگ بچ تو گئے ہو، لیکن میں واپس آؤں گا۔ بعد میں بڑی چڑیا نے جنگل کے تمام جانوروں کو اکٹھا کیا، جس میں پرندے، خرگوش اور دیگر گلہریاں اس کے ارد گرد جمع ہو گئی اور ٹنٹنی چڑیا کی باتوں کو غور سے سننے لگی۔ ٹنٹنی چڑیا نے کہا، یہ عقاب ہمارے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے، ہم سب کو مل کر اسے شکست دینی ہوگی۔ ہمیں پورے جنگل میں مضبوط گھونسلے اور بل بنانے چاہیے تاکہ اگر وہ کسی ایک کو نشانہ بنائے تو ہم جلدی سے کسی اور جگہ چھپ جائیں۔ جانوروں نے اتفاق کیا اور سب نے مل کر مضبوط پناہ گاہیں بنانا شروع کر دیں، درختوں میں، زیر زمین اور گھنی جھاڑیوں میں بھی۔ انہوں نے خبردار کرنے کے لیے پتوں کی سرسراہٹ اور چہچہاہٹ جیسے اشارے بھی ترتیب دیے۔ اگلے دن صبح جب وہ عقاب آیا، لیکن ہر بار جب وہ حملہ کرتا، جانور اپنی پناہ گاہوں میں چھپ جاتے اور عقاب مایوس ہو کر اڑ جاتا۔ آخرکار وہ بھوکا اور کمزور ہو کر جنگل چھوڑ گیا۔ جنگل ایک بار پھر پرامن ہو گیا اور چڑیا بہنوں کو ہیرو کی طرح نوازا گیا۔ ان کی ہوشیاری، بہادری کی کہانیاں جنگل کے ہر نئی نسل کو سنائی جا رہی تھیں۔ تو اس طرح جنگل کا ایک مضبوط اور خوشحال جگہ بنا دیا گیا۔